صدام حسین فل بایوگرافی ایپیسوڈ 4 میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ صدام حسین اور ان کی پارٹی سے اتفاق نہیں رکھتے کیونکہ وہ امریکی میڈیا کی باتوں کو سچ مان بیٹھے ہیں۔ آج ہم صدام حسین کے نظریات پر بات کریں گے اور صدام حسین نے بے روزگاری اور ظلم کرنے والی طاقتوں کے خلاف کیا قدم اٹھائے۔ Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Saddam Hussein, Saddam Hussein. Saddam Hussein. danger, continuing danger, Hour of danger. very, very dangerous world. صدام حسین آگے لکھتے ہیں، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں عالمی سطح کے تجربات کا جائزہ لینا چاہیے اور ان میں جو مفید پہلو نظر آئیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے تجربات پر ہی مکمل انحصار کرنے لگ جائیں اور اسلامی اصولوں اور تعلیمات کو فراموش کر بیٹھیں، بلکہ ہمیں دولت کی پیدائش، ترقی اور تقسیم کے بارے میں اسلام کی دعوت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اسلام کی روشنی اور اپنے تجربات کو دوسری قوموں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی اسلام جیسے بہترین کلچر سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ اسلام پوری دنیا میں اسی لیے پھیلا کیونکہ اس کے جیسے نظریات اور زندگی گزارنے کے پہلو کسی اور مذہب میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ ہمیں اپنی عقل مندی اور اسلام کی خوبصورتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگوں میں اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اسلام کے نظام عدل و انصاف پر عمل کرتے وقت ہمیں اپنے ماحول اور اسلام کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھے بغیر ہم اقتصادی اور معاشی ناہمواریوں یعنی بے روزگاری پر قابو نہیں پا سکتے ہیں اور نہ ہی ظلم کر رہی طاقتوں سے نجات حاصل کر سکتے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کسی بھی ملک کے اقتصادی تجربات یعنی اکانومی سے آگے کوئی دوسرا ملک نہیں جا سکتا، اور نہ ہی یہ تکبر کرنا چاہیے کہ ہمارے تجربات پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم بغیر کسی کمزوری اور نقصان کے قدم اٹھائیں۔ میں ان لوگوں کو درست خیال نہیں کرتا اور ان سے اتفاق نہیں رکھتا جو حضرات کسی خاص معاشرے بالخصوص اشتراکی روس کے تجربات کو حرف آخر اور مشعل راہ خیال کرتے ہیں۔ ہمیں صرف روس کے تجربات پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس کے تجربات کو 72 برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اس عرصے میں اسے کئی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اسے کئی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں نے روس کے مارکس اور لینن کی تعلیمات کا اپنے ماحول کے مطابق تجربہ کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماحول کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم ان حقائق کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور فراموش کریں گے اور ہم اندھی تقلید میں لگ جائیں گے اور سوویت یونین کے تجربات کو اپنے اوپر تھوپنا شروع کریں گے تو اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اس سے ہماری الجھنوں میں اضافہ ہوگا اور ہم بھٹک جائیں گے۔ آگے صدام لکھتے ہیں کہ انسانی زندگی دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کو بھی چاہتی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت اپنی کتاب نظرۃ فی الدین والتراث میں اس طرح کی ہے کہ جو لوگ انسان کی محض مادی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی روحانی ضروریات بھی ہیں، معاشرہ قید کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی سے سانس لینے کا بھی خواہش مند ہے۔ روس کے مارکس کا یہ نظریہ کہ انسان کی مادی ضروریات روٹی کپڑا وغیرہ پوری کر دی جائیں اور اس سے آزادی اور ذاتی ملکیت کا حق چھین لیا جائے، یہ بالکل غلط ہے اور انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ان اصولوں پر چل کر کسی بھی معاشرے کو پروان چڑھانا ناممکن ہے، اور ایک جمہوری ملک میں یہ تجربات بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر ملک اور معاشرے کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، ہر قوم کی اپنی تاریخ، روایت، کلچر اور تمدن ہوتا ہے۔ جب تک ان سارے معاملوں کو سامنے رکھ کر غور و فکر نہ کیا جائے اس وقت تک کسی بھی سوسائٹی اور قوم کے مسائل کا مکمل حل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ذاتی ملکیت پر پابندیاں جو سوویت یونین کا تجربہ ہیں وہ ہم اپنے یہاں ضروری خیال نہیں کرتے، اور ایسا کرنا ہماری مشکلات کا حل نہیں ہے۔ ہم ایک حد اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کو ذاتی ملکیت کا حق دیتے ہیں، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دولت کی بنا پر دوسروں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو ہم تحدید یعنی چھری تیز کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسی ذاتی ملکیت کے شدید خلاف ہیں جس کے ذریعے غریبوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور انہیں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہم ایسے جاگیرداروں، زمینداروں کے خلاف ہیں جن کے بڑے بڑے کھیت ہیں لیکن جو لوگ ان کی زمینات میں کھیتی کر رہے ہیں وہ آدھی روٹی کو ترستے ہیں اور مالکان وغیرہ بغیر محنت کے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان زمینات کو بونے والے معاشی طور پر بدحال اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ صدام حسین کے دور میں لوگ زمینداروں کی زمینات میں کاشتکاری کرتے تھے اور صدام حسین کے سوتیلے باپ بھی اسی طرح کھیتی کرتے تھے۔ فاقہ کشی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے صدام۔ اس وقت پانی کی کمی کی وجہ سے پیداوار بہت نہ کے برابر تھی اور کسان سے زیادہ پورے عراق میں کوئی غریب نہ تھا۔ ایپیسوڈ 5 میں بتائیں گے کہ عراق کو ریگستان سے ہری فصلوں والی زمین تک صدام شیر نے کیسے پہنچایا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بتائیں کہ ایپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں۔